الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بے پناہ نعمتوں کو اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان پر مغلول ہیں۔ ہر قسم کی نعمتوں سے انسان کو مالا مال کیا ہے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، مادی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بعض نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ دین تعلیم ہے۔ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ علم کی دولت ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کا قدر پیش نہیں کر سکتے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہو جاتا ہے۔ انسان حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں پہلی نعمت دین اسلام اور دوسری نعمت علم ہے اور تیسری نعمت اخلاق ہے، اور نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی بہت ساری۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے چند باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان
ان چند نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم ہے۔ ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو خود علم ہم بھی حاصل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اس میں دو ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایک ذمہ داری علم کو خود سیکھنا ہے، علم کو خود حاصل کرنا ہے اور علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب دوسروں کو پہنچانے میں سب سے زیادہ مقدم کون ہے؟ وہ ہماری اولاد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت ہے، ان نعمت کو علم دین کی نعمت سے سرفراز کرنا، ان کو علم دین کی نعمت سے آراستہ کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علم کی فضیلتیں ہم بارہا سن چکے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بے شمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں، جس کا ہم بار بار اس کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی، ان دونوں کو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے عطا کی وہ علم ہے۔ آپ اسے پہلے بھی غالباً سن چکے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ان کو سکھایا گیا، جو ان کو دیا گیا، وہ علم دین ہے، وہ علم کی تعلیم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا اور کہا کہ تم بتاؤ، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، اگر تم اس بات میں اپنے دعوے میں سچے ہو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ بتا نہیں سکے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا کا عذر پیش کر دیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ علم کا سوال آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم حاصل ہوا تو اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، فسجدوا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس۔ اب اس علم کی برکت یہ ہے، اس علم کا احساس و شمال یہ، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بہت واقعہ تو مشہور۔ تو سب سے پہلے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے بڑے باپ بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، ابو البشر ہیں۔ اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے چیز اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا وہ علم ہے۔ پھر سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہونے لگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے عمر میں جب اللہ نے نبوت عطا فرمایا، نبوت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، نبوت جو دی جا رہی ہے وہ کیسے علم کے راستے سے کیا جا رہا ہے۔ اظہار نبوت جو ظاہر ہو رہی ہے وہ علم کے راستے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر آپ منہمک ہو جاتے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتے، وہاں جا کر اللہ کی تلاش اور جستجو میں مصروف اور منہمک ہو جاتے۔ تو اچانک ایک نامور جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں اور پورا واقعہ امام بخاری نے پہلے ہی صفحے کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ بھی ہم جانتے ہیں، واقعے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوایا گیا، کہا کہ اقرا، اے نبی آپ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اقرا سب سے پہلے آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں تھا، تو میں پڑھاؤں
کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی طاقت اور زور سے اپنے سینے سے دبوچا کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ چکی تھی. پھر چھوڑا تو پھر کہا کہ اقرا, پھر کہا کہ ما انا بقارئ, پھر سینے سے دبوچا یہاں تک کہ آپ کی طاقت انتہا کو پہنچ گئی. پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا, کہا کہ ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ دبوچا اور اس کے بعد چھوڑا, کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جو ذات کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وعلم الانسان ما لم يعلم, کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ ایک واسطہ ہے, ورنہ تو علم دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود علم عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتے ہیں علم الانسان, انسان کو اللہ نے جب بنایا سکھلایا معلوم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. اور الرحمن علم القرآن علم الانسان علمہ البیان, تو سب سے پہلے اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا اور اسی طرح انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. البیان کے کئی معنی مراد ہوتے ہیں, ایک تو بولنا بھی ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, اور دوسرا افہام اور تفہیم کا ملکہ. افہام اور تفہیم کا ملکہ یہ ہے کوئی بات کو سن کر اس بات کو سمجھنا اور پھر اس بات کو دوسروں کو سمجھانا, اسے کہتے ہیں افہام. افہام کہتے ہیں کسی کی بات کو سن کر سمجھنا, تفہیم کہتے ہیں اس بات کو دوسروں کو سمجھانا. یہ ملکہ, یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا, کسی اور مخلوق کو یہ نعمت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی یہ نعمت نہیں ہے. فرشتے بھی عالم نہیں ہیں, فرشتے بھی وہ علم سے ہو رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں جانتے. اور اسی طرح بڑے بڑے مخلوقات دنیا کے اندر آئے لیکن افہام و تفہیم کا ملکہ ان کے اندر نہیں ہے. بات کو سمجھنا اور دوسروں کو وہی بات سمجھانا, یہ سمجھانے کی جو صلاحیت ہے اس کو افہام اور تفہیم کہتے ہیں. اللہ نے علمہ البیان کہا. البیان کا یہ معنی مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک بیان تو یہ ہے کھول کر واضح کرنا, کھول کر تشریح کرنا, تفصیل کرنا, توضیح کرنا, کسی بات کو کھول کر سمجھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی. میرے دوستو, اللہ نے جب یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے, اس نعمت کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس سے پہلے بھی بات کر چکا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی. اب جو ہماری اولاد ہے, یہ ہماری اولاد, ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں, ہم ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں. اور ہر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ وہ بغیر صلاحیت کے آیا, اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے, بس ہم تھوڑی سی اگر اس پر محنت کریں گے تو وہ صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے. تو ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پیدا فرماتا ہے. حدیث میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت انسان پر پیدا ہوتا ہے. تو یہ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے انسان کے اندر فطرت کو پیدا کیا ہے. وہ فطرت کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کی طبیعت کی اس بات کو حقیقت کر دیا کہ اس کے اندر بیان کی صلاحیت ہے, اس کے اندر افہام اور تفہیم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو انسان کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں. اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اب وہ جیسے بولنا سیکھتا ہے, ماں باپ اسے سکھاتے ہیں کہ ابو بولو, امی کہو, دادا کہو. تو یہ جملے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, تو یہ جملے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اور جب موت کا وقت آئے تو بھی اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور حدیث میں فرمایا من کان آخر فی کلامہ من کان اول فی کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
اللہ تعالیٰ اسے توبے کی توفیق دے کر توبے کے ذریعے سے اسے محو کرنے کے، مٹانے کے، اسے ختم کرنے کے۔ تو میرا بھائی اس کی تشریح الگ ہے۔ مجھے بتانا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں بھی جو کہا گیا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب ماں باپ سکھاتے ہیں، اب ماں باپ جب بولتے ہیں اس بات کو وہ سنتا ہے، اس بات کو صرف وہ بات کو سن کر وہ بات کو وہ کیچ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سے دو چار مرتبہ آپ بچے کو سمجھاؤ، ایک سے دو چار مرتبہ بچے کو بولو تو بچہ پہلے اور کرے گا، اور کے ساتھ سنے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جو علم حاصل کرنے کے اسباب ہیں، علم حاصل کرنے کی جو ذرائع ہیں، وہ اللہ نے انسان کو سننے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو انسان ان چیزوں کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتا ہے، ورنہ انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی نے سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، کل قیامت کی اس نعمت کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے، اس نعمت کے بارے میں ہم تم سے پوچھ کریں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ آنکھیں، بے شک یہ کان اور یہ دل جو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ تم نے آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، تم نے کانوں کا استعمال کیسے کیا، ہم نے تم کو سمجھنے کی صلاحیت دی، تم نے دین کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، تم نے دین کو دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تمہاری جو ذمہ داری ہم نے دی ہے اس ذمہ داری کو تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، کان عنہ مسئولا، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال بات یہاں شروع ہوگی کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت دیا ہے، علم ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم اولاد کے اندر سب سے پہلے ہم منتقل۔ آج حال یہ ہے کہ حالات یہ ہے کہ ہمارے بچے علم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، علوم نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا ان کو نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے قاصر ہیں، قرآن کو سیکھنے سے ہمارے بچے دور ہیں۔ کہ آج اگرچہ کہ مکاتب بہت زیادہ ہے، مدارس زیادہ ہے، مساجد ہے اور تمام اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو نہ مدارس بھیجتے ہیں، نہ مکاتب میں ان کو دین کے علم سے آراستہ کرتے ہیں، ہم ان کو سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے ہمیں دھوکہ ہو رہا۔ یہ بچے بہت آ رہے ہیں ماشاءاللہ، مکتب مسلسل کے بعد بھی ہے، مغرب کے بعد بھی ہے، کہیں عشاء کے بعد بھی ہے، کہیں فجر کے بعد بھی ہے، لیکن آپ اس سے خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیے، بلکہ آپ سروے اٹھا کر دیکھیں۔ آج ہمارے ایک ایک محلے کا، ایک ایک گلی کا اگر ہم سروے اٹھائیں گے تو جتنے بچے مسجد میں آ کر مکتب پڑھ رہے ہیں اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ مکتب کے باہر ہے، مسجدوں کے باہر ہے، نمازوں سے دور ہے، دین کی تعلیم سے دور ہے، بنیادی تعلیم سے دور ہے، ان کو نماز تک پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ تک ان کو نہیں آتا، کلمہ تک ان کو صحیح نہیں آتا ہے، اور آپ کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کو نہیں آتا۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے لیکن بیٹا نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کہ گزر گیا تو یا تو بیٹا نشے کی حالت میں ہے یا تو بھی بیٹا جنابت کی حالت میں۔ ناپاک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، حقیقت میں دیکھا گیا، ہمارے علماء نے اس معاملے میں کہا تو بیٹے ناپاک میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح ہے تو بچے نشے کی حالت میں۔ ایک بات ہمارے مشورے میں بات ہے کہ ایک مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے موقع پر دلہن کا بھائی نشے کی حالت میں مسجد میں آ رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ
وہ کنارے ہاؤس کے پاس کرسی میں بیٹھ رہا ہے، اندر آنے سے وہ ہچکچاتا ہے کہ نہیں مجھے مسجد میں نہیں آنا ہے. کیوں نہیں آنا ہے؟ اس لیے کہ وہ نشے میں. میرے دوستو، یہ ہم تعلیم سے ہم نے اس کو دور رکھا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دے اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم دے، اور دونوں تعلیم بے حد ضروری ہے. تو اس لیے یہ عنوان کوئی نیا ہوئے، اس سے پہلے بھی عنوانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت نکال کر اپنے بچوں کو لیے دیں. جب تک ہم اپنے اوقات وقت نہیں نکالیں گے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اتوار کا دن ہو، یا آپ کی جو چھٹی کا دن ہے، یا آپ کی جو فرصت کا دن ہے، آپ اس وقت میں بچوں کی تعلیم کی فکر کریں. بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اسکول میں اس کی کیا پڑھنے کی اس کی کیا نوعیت ہے، اس کا جاننا بے حد ضروری ہے. اور وہ کافی میں ہوم ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. جب سال کا جون کا مہینہ آتا ہے تو ماں باپ کو قیمتی نوٹس لے کر دے دیتے ہیں، کتابیں لے کر دے دیتے ہیں، بکس لے کر دے دیتے ہیں، اور جتنے قلم اور جتنی اس کے لکھنے پڑھنے کی جتنی چیزیں سب لے کر دے دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے ایک مہینے کے بعد دیکھا کہ جو بکس آپ نے بچے کو دیے تھے وہ روزانہ بیگ میں لے کر جا رہا ہے. لیکن کبھی ہم نے اٹھا کر نوٹس دیکھے کہ بچہ نوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اوپر استاد نے ٹک کیا ہے، استاد نے دستخط کیا ہے نہیں کیا، یا استاد نے اس کا ہوم ورک چیک کیا ہے نہیں کیا. تو ہم نے دیکھا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے تو اب باپ سے سوال کیا جائے تو شاید ایک یا دو بمشکل ہوئے کہ بھئی ہاں ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری. تو اگر ہم اس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ یا 2 ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان کی اسکول کا جائزہ لیں، ان کے بیگ منگائیں اور ان کے سبجیکٹ پوچھیں. آپ ایسے پوچھیں کوئی آپ جانتے نہیں، کوئی آپ پڑھنے لکھے نہیں، ایسا آپ ان کے سامنے پیش آئے کہ بیٹے ہم دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ آپ تو 8ویں کلاس پڑھ رہے ہیں، آپ تو 10th چلے گئے اور آپ تو 10ویں کلاس پڑھ رہے ہیں، تو آپ اتنی اونچی کتابیں آپ مسلم چلے گئے ہیں. لیکن کتابیں تو ہمیں لکھا ہے آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کا بکس تو لکھا ہے آپ کیسے لکھتے ہیں. لیکن جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہ فکر ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے بچوں کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی. جب باپ یا ماں اپنے وقت نکال کر اپنے بچوں کے ہوم ورک، اپنے بچوں کے ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک بچے ترقی نہیں کریں. اب ذمہ داری یہاں تک مکمل نہیں ہوتی. بک کرنے کے بعد اگر بچہ واقعی پڑھ رہا ہے، واقعی نوٹ لکھ رہا ہے، استاد اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں، تو آپ بچے کو خوب خبرداری کریں، یعنی خوب شاباشی دیں، خوب شاباشی دیں، اس کی ہمت افزائی کریں. تو بہت ماشاءاللہ محنت کریں، تو میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم نے میرا نام روشن کیا ہے، تم نے میرے سینے کو اونچا کر دیا ہے. تو اس طرح بچے کی خوب ہمت افزائی کریں اور خوب تعریف. تو ایسے تعریف کرنے والے ایسے ماں باپ شاید بہت کم ہوں، لیکن ہیں مجھے الحمدللہ کتنے بچے جو ماشاءاللہ شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسے بچے بھی آج ہمارے پاس الحمدللہ ہیں کہ اسکول بھی پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک، مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہے ہیں. تو اسکول جاتے ہیں صبح 9 بجے 8 بجے جاتے ہیں، عصر تک آتے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا آرام ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا گھر میں رہتے ہیں، پھر مغرب کے بعد اپنی حفظ کی فکر کرتے ہیں. روزانہ ایک 2 صفحے یا مشہور صورتیں. تو ایسے کتنے بچے ماشاءاللہ، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ماں باپ سب سے زیادہ وہ قابل تعریف ہوتے ہیں. تو ایسے بچے ایسے بھی ہم کو ملیں گے کہ وہ حفظ بھی کر رہا ہے، چند پارے ان کے ہو گئے، روزانہ سبق سنا ہے، مغرب میں عشاء میں یاد کرتے ہیں، مغرب میں سبق یاد کرتے ہیں، عشاء میں 2-3-4 صفحے آدھا پارا ابوہا سناتے ہیں، پھر فجر کی فوراً نماز کے بعد جا کر نیا سبق سنا کے آتے ہیں. ایسے مثالیں بھی ہمارے پاس. لیکن یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر ایک ترغیب ہو. ایسے بچے ہمارے اندر موجود ہیں تو ایسی محنتیں بھی ہو رہے ہیں. آج
استاد ان کو اسکول والوں نے ٹیچر رکھا اور وہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے وہ اسکول ہی میں حفظ کرا رہے ہیں. تو بچہ 5ویں کلاس پڑھتا ہے 1 یا 2 بارے اس کی حفظ ہو جاتا ہے. 10ویں کلاس تک پہنچ جاتا ہے تو 5-10 سالوں کا وہ حافظ اسکول میں ہو جاتا ہے. لیکن ایسے اسکول بہت کم ہیں اور ایسے بچے بھی بہت کم ہیں. لیکن ایک شعور یہاں موجود ہے. یہ بات تو ان لوگوں کی نہیں، بات یہ اس طرح کو تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہو. ایسے بچے موجود ہیں، ہم محنت کریں گے تو ہمارے بچے بھی ایسے ہوں گے. اسے میں نے یہ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی. اب ہمیں فکر ان بچوں کی کرنا ہے کہ جو اسکول سے بھی دور ہیں، مکتب سے بھی دور ہیں، دینی تعلیم سے بھی دور ہیں، قرآن کی تعلیم سے بھی دور ہیں، جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھنا آتا، جن کو 5 کلمے تک نہیں آتے، جن کو اتحیات تک نہیں آتے، جن کو نماز کے کلمہ تک معلوم نہیں ہے، نماز کے فرائض تک معلوم نہیں ہے، غسل کب ٹوٹتا ہے، غسل کیسے کرنا ہے وہ بھی تک پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے. تو ان لوگوں کی فکر کیسے کرنا؟ تو ایسے لوگوں کے ہم فکر کریں. یہ تعلیم کی سب سے بڑی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. ایک تو علم کی نعمت، دوسرا اولاد کی نعمت. یہ دوستو اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو پھر ہمارے والد کی نعمت کی سوال کیا جائے گا. کارنامہ وہ مشغول نعمت کی سوال کیا جائے گا. اللہ نے صلاحیت دی. آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ہمارے پاس مادی اعتبار سے ہمارے پاس بہترین مکان، بنگلے، گاڑیاں، موبائل اور قیمتی اشیاء آج ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو علم کی کمی ہے، علوم دینیہ و عصریہ کی کمی ہے. ہمارے بچوں کے اندر سے وہ علم و صلاحیت نہیں. اب تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے بچے کیسے پڑھتے تھے، ہم بچپن میں کیسے پڑھتے تھے، گویا یہ قصے کہانیاں ہو گئی. تو آج اللہ نے ہر چیز مادی اعتبار سے موجود ہے. اسکول، بہترین اسکول بھی موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے، کالج موجود ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جہالت پھر بھی باقی ہے. ہمارے بچے کتنے جو ہیں سے معلوم ہے. اسے میرے دوستوں ہر ماں باپ کو یہ فکر کرنی ہے. جب تک ہم یہ فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں تو روزانہ ہمارے بچے الحمدللہ اسکول جاتے ہیں، لیکن ان کا جائزہ ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اگر بچوں کے اندر اگر کمی ہو، بات تو نہ ہوئی کہ بچے اگر اچھا پڑھ رہے ہیں، ہوم ورک بھی ان کا اچھا ہو رہا ہے تو وہ ان کو شاباشی دیں اور ان کو پیسے دیں یا ان کو مٹھائی دیں یا ان کو ٹافی دیں، کچھ بھی. اگر کمی ہو، اب ذمہ داری ہماری ہے. اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ عمر تمہاری پڑھنے کی، یہ عمر، یہ وقت اگر نکل گیا تو پھر آپ پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتے، سیکھنا بھی چاہے سیکھ نہیں سکتے، اور اگر اپنے ذہن میں کوئی بات اتارنا بھی چاہے اتار نہیں سکتے. تو اس کو سمجھائیں اور پھر اسکول آپ جائیں، ان کے اسکول میں جو کلاس ٹیچر ہیں ان سے ملاقات کریں تاکہ بچے کے اندر ایک فکر آ جائے. آپ شاید کہ بچے سے اسکول جو ٹیچر ہے ان سے مل کر کہیں کہ بچے کو میں نے نوٹ چیک کیا کہ بچہ ہمارا کمزور ہے. حضرت آپ تو ماشاءاللہ پڑھا دیتے ہیں، آپ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بچہ تھوڑا کمزور ہے، آپ توجہ دیں. آپ ایک 2-4 جملے بچے کے سامنے استاد کے پاس 2-3 باتیں اگر آپ کریں گے، وہ نکال کر اسکول جائیں گے اور پھر کہیں کہ حضرت پھر میں آپ سے انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد فون پہ بات کروں گا کہ ہمارے بچے کا حال ہے. تو ایک بچے کے اندر بھی فکر ہوگی. اب استاد بھی خوش ہوگا کہ بھئی ماشاءاللہ اس بچے کے والد بڑے متفکر ہیں، توجہ زیادہ دینا شروع کریں. توجہ جو دیتے ہیں وہ اس بات ایسا نہیں کہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو توجہ تو دیتے ہیں لیکن فکر کرنے پر اگر آپ نے فکر کی تو استاد آپ کے بچے پر اور زیادہ توجہ دے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں عطا کی ہے. آج ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، اسکول، کالج، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو فکروں کی کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں. تو بس ہم کوئی بیپار میں، اپنی تجارت میں، کوئی اپنی منڈی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے آفس میں، تو سب اسی میں مصروف ہے، اس میں بزی.
صبح جاتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، اسی پہ ہمارا روٹی ہو رہا ہے، صبح گئے تو شام ہو گئی، تو شام واپس آ گئے تو پھر صبح چلے گئے۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تمام دوستوں ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جو نعمت عطا کی ہے، یہ بہت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کو سب سے بہترین تعلیم دی تو فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث اذا من صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین راستے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک نیک صالح اولاد، اگر ہم نے بچے کو نیک بنا دیا، ہم نے بچے کو صحیح تعلیم دی تو ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کرے گا، ہمارے حق میں اثار ثواب کرے گا، ہمارے حق میں وہ فکر کرے گا، ہمارے مدد میں آ کر کبھی کھڑے ہو کر دعا کرے گا یاسین پڑھے۔ یہ ولد صالح اور علم ينتفع به۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ایسا بنایا کہ وہ بچہ خود بن کر دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دوسروں کو علم دین پہنچا رہا ہے، دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو اگر اپنے بچے کو آپ نے ماسٹر بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو استاد بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو ٹیچر بنا دیا، اب وہ خود اس بچے کے پاس 200-300 بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑی جماعتیں ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے تمام جو صدقہ جاریہ ہے آپ کے والدین کو ہے، جو اس کے علم دین یا علوم نسلیہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ مجھے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس سے ذرا بھی غفلت نہ کریں۔ آج حالات اتنے ہیں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، دن بدن بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اپنے بچوں کی فکر کر کے ان کے اندر دین اور علوم نسلیہ دونوں کی فکر کریں کہ صبح شام میں وہ مکتب کو جانے کا اہتمام ہو۔ اگر کوئی بچہ آپ کے اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے تو یہ دونوں بھلا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے دن میں اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اور مغرب کی شام میں جا کے مدرسوں میں حفظ بھی کر رہے ہیں، مسجد میں یا مکتب میں حفظ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ بچہ دونوں ایک ساتھ علم دین اور علم دنیاوی دونوں چیزیں وہ ایک ساتھ حاصل کر رہا ہے، جو ماں باپ کے لیے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔